إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد ہمارے اور آپ کے لیے بڑے اعزاز و شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے دین کا پیروکار بنایا ہے جس دین کی ابتدا تعلیم و تعلم سے ہوئی ہے، پڑھنے پڑھانے سے ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ امر پوری دنیا میں تمام مذاہب میں تمام اقوام و ملل میں مسلم ہے کہ انسان کی ترقی کا راز علم میں مضمر ہے، علم میں پوشیدہ ہے۔ علم کے میدان میں جتنا جو آگے ہوتا ہے اتنی ہی اس کو دنیا میں ترقی ملتی ہے، اور اگر علوم دینیہ سے آراستہ ہے اور ان علوم پر عمل بھی کرتا ہے تو اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے علم کا حصول۔ علم کی جو قسمیں لوگ کرتے ہیں دین اور دنیا میں تقسیم کر کے، بنیادی طور پر یہ تقسیم غلط ہے۔ ہاں، علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم نافع اور ایک ہے علم غیر نافع، یعنی ایک وہ علم جس سے نفع پہنچے، فائدہ پہنچے دنیا میں، آخرت میں یا صرف دنیا میں، اس کو بھی علم نافع کہیں گے، اور ایک وہ علم ہے جو غیر نافع ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت سے علوم ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسے علم کا حصول کرتے ہیں، سحر ہے، جادو ہے، ٹونا ہے، ٹوٹکا ہے، اور بہت سے جن کا یہاں بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے سوائے مآل کار آخرکار رسوائی اور ذلت کے، اور آخرت میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ ان کو نفع پہنچے۔ تو یہ علم دو، علم نافع، علم غیر نافع۔ ہمیں شریعت نے پابند نہیں کیا ہے کہ ہم شرعی علم صرف حاصل کریں، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم علم نافع حاصل کریں۔ شرعی علوم تو حاصل کرنا ہی ہے، بنیادی طور پر جو ہمیں ضرورت ہے جن کی، مثلا اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو اصول ہیں شریعت کے، ان کے بارے میں جاننا سب کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، بعض وہ علوم جو علوم شرعیہ کے لیے ممد اور معاون کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے نحو ہے، صرف ہے، البلاغہ ہے، یہ سب کے لیے نہیں ضروری ہے۔ تو آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، پوری دنیا کا جائزہ لیجئے تو مسلمان اور قوموں کے مقابلے میں پچھڑا ہوا ہے۔ کیوں ہے آخر؟ ایک بڑا سلگتا ہوا سوال ہے اور ایک بہت لمبا سوالیہ نشان ہے کہ آج قعر مذلت میں مسلمان کیوں گرا ہوا ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے علم سے دوری بنا رکھی ہے، اللہ سے اپنا رشتہ کمزور کر رکھا ہے، مسجدوں کو غیر آباد کر رکھا ہے۔ اسباب ہیں، عوامل ہیں، وجوہات ہیں کچھ جن کی وجہ سے آج ذلت و پستی کا شکار ہے مسلمان۔ کہیں نماز روزے کی پابندی ہے تو علم نہیں ہے، کہیں علم ہے تو نماز روزے کی پابندی نہیں ہے، اور وجہ یہی ہے
آپ دیکھیں دنیا کی اور قومیں ترقی پذیر ہیں، بلکہ ترقی یافتہ بعض ممالک اپنے آپ کو کہتے ہیں، جبکہ ترقی یافتہ کوئی نہیں ہو سکتا، یہ محض ایک اصطلاح ہے ان کی۔ ترقی پذیر تو سبھی ہیں وہ قومیں جن کا رشتہ علم سے جڑا ہوا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا غلطی کی؟ وہ دین جس کی ابتدائی تعلیم و تعلم سے ہوئی تھی، جبل نور میں غار حرا ہے، غار حرا میں نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، جبریل امین آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی لے کر کے آتے ہیں، اقرا پڑھیے۔ اسی بخاری کی لمبی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نے جب کہا اقرا، فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ سینے سے لگایا، دبوچا، پھر چھوڑا، کہا اقرا، پھر وہی جواب، پھر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت اٹھانی پڑی، آپ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد شرح صدر ہوا، سینہ کھلتا گیا، اور جبریل امین جو پڑھتے گئے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دہراتے گئے۔ تو ہمارے دین کی ابتدائی تعلیم و تعلم سے ہوئی ہے، پڑھنے پڑھانے سے ہوئی ہے، اور انہی ابتدائی 5 آیات میں اللہ رب العزت نے علم کی اہمیت کو بھی بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر کے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ اقرأ، پڑھیے، یہ امر ہے، اور امر وجوب کے لیے علماء جانتے ہیں۔ پڑھنا ضروری ہے سب کے لیے، اتنی تعلیم سب کے لیے ضروری ہے، جو دنیا میں مفید ہو اور آخرت میں تو مفید ہونا ہی چاہیے۔ علوم شرعیہ یا غیر شرعیہ جو نفع بخش ہیں، ظاہر ہے علوم شرعیہ کو اصول جو مبادی اور اصول ہیں سب کے لیے ضروری ہے، غیر شرعیہ سب کے لیے بے شک نہیں ضروری ہے، لیکن الجبرا ہے، جیومیٹری ہے، سائنس ہے، علم طب ہے، علم فلکیات ہے، علم ارضیات ہے، اس کے بھی ماہر مسلمانوں میں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان فرمائی کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا نطفے سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ نطفے کی حقیقت کیا ہے؟ نطفہ جب رحم مادر میں پہنچتا ہے تو جمے ہوئے خون کی شکل میں آتا ہے، پھر لوتھڑے، گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں آتا ہے، پھر اس کے بعد اعضا بنتے ہیں انسان کے، 4 مہینے کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں جب بچہ تو روح ڈالی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم ہی تو اللہ دے رہے ہیں ہمیں، جانکاری ہی تو ہمیں دے رہے ہیں۔ بڑے بڑے سائنسداں برسہ برس کی ریسرچ کے بعد جس نتیجے پہ پہنچے، آج قرآن میں ان تمام چیزوں کے ذکر پہلے سے موجود ہے، اور یہ وجہ ہے کتنے سائنسداں قرآن پڑھ کر کے یا تو مسلمان ہو گئے یا قرآن کا وہ احترام ان کے دل میں رچ اور بس گیا۔ تو میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن میں غور و فکر کریں، قرآن سے ہم علوم حاصل کریں۔ اس کے لیے مدارس ہیں، جامعات ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، وہاں پہنچیں، اپنے بچوں کو بھیجیں۔ آج ہماری سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان جہالت کا شکار ہے۔ جہالت یہی نہیں ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، جہالت یہ بھی ہے کہ آپ کو ہمیں شعور نہ ہو، ایمان لے آئے لیکن ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کے ارکان کتنے ہیں، اسلام قبول کر لیا، اسلام کے ارکان کتنے ہیں معلوم ہی نہ ہو۔ کتنے ایسے بچے ہیں مسلمانوں کی صفوں میں، ہمارے معاشر و سماج میں، ان سے پوچھ لیا جائے کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں، نہیں بتا پائیں گے کہ 6 ارکان ہیں۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں، 5 نہیں بتا پائیں گے۔ فلمی ہیروں کے نام معلوم ہوں گے، خلفائے راشدین کے نام نہیں معلوم ہوں گے۔ آپ دیکھیے اپنی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو کس طرح اہمیت دی ہے۔ غزوہ بدر میں جو مشرکین گرفتار ہو کر کے آئے تھے، فدیہ کے طور پر ایک شرط یہ رکھی گئی کہ جو پڑھنا پڑھانا جانتا ہے وہ مدینے کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قدر صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، قرآن کو جمع کرنے والے ہیں، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں چونکہ نوجوان تھے، حافظہ ان کا مضبوط تھا، ان کو مکلف کیا گیا کہ قرآن کو جمع کرو 2 دفتیوں کے بیچ میں۔ انہوں نے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کے سامنے دانو تہ کر کے علم سیکھا جو قیدی بن کر کے آئے تھے مکہ کے بدر میں۔ اہمیت دیکھیے، ظاہر ہے وہ مشرک تھے، وہ کیا دین کی باتیں سکھاتے؟ نہیں،
لیکن لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے، تو لکھنا پڑھنا سکھایا انہوں نے جب تک کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے اوپر شرط رکھی تھی وہ پوری نہیں ہو گئی۔ اہمیت تعلیم کی یہ ہے دین میں، اور اسی کو لے کر کے پہلے ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں ان کی تاریخ آپ دیکھیں گے دنگ رہ جائیں گے۔ علم کی جتنی ترقی آج نظر آ رہی ہے وہ مسلم سائنسدانوں کی دین ہے۔ آج بھی کیمبرج یونیورسٹی میں، یورپ کے یونیورسٹیوں میں فارابی کو پڑھایا جا رہا ہے، ابن سینا کو پڑھایا جا رہا ہے۔ تاریخ فی الطب ابن سینا کی کتاب ہے، وہ داخل نصاب ہے باقاعدہ انگریزی میں ترجمہ کر کے۔ وہ ہمارے اسلاف کے کارناموں کے دستے نگر ہیں، محتاج ہیں، اور آج ہم ہیں کہ اپنے اسلاف کے کارناموں کو نہ صرف کہ بھول چکے ہیں بلکہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوئی توفیق ہم اللہ سے نہیں مانگتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ عباس بن فرناس ہوں، ماوردی ہوں، کندی ہوں، فارابی ہوں، اسی طرح جابر بن حیان ہوں، ان میں کوئی ماہر فلکیات ہے، کوئی ماہر ارضیات ہے، کوئی ماہر کیمیا ہے، کوئی علم طب کا ماہر ہے۔ آج اسپتالوں میں جو اوزار استعمال ہوتا ہے آپریشن کے لیے یہ بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ کہاں ہیں ہم اور ہم کس دنیا میں رہتے ہیں؟ حضرت نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ہم کس طرح پسے پشت ڈال چکے ہیں۔ عباس بن فرناس، آبی گھڑی جو ہوتی ہے اس کا آوشکار کیا اس شخص نے، بیک وقت وہ حافظ قرآن، بیک وقت عالم دین اور بیک وقت سائنسدان۔ یہ دیکھنے کی بات ہے، عالم بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں اور سائنسداں بھی ہیں۔ پہلے جہادنا عباس بن فرناس۔ آج لوگوں نے تاریخ کو توڑ مروڑ دیا ہے اور امریکہ کے دو بھائیوں کے سر سہرا باندھا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہوائی جہاز کی ایجاد کی، جبکہ اس کا پہلا موجد عباس بن فرناس ہے۔ پہلی دفعہ کوشش کی، گر گئے، دوسری دفعہ کوشش کی، وہ شخص 10 منٹ تک فضا میں اڑتا رہا۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ آج کنویں کے میٹک بن چکے ہیں۔ دنیا اپنی تمام وسعتوں اور کشادگیوں کے باوجود مسلمانوں پہ تنگ ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان علم سے دور ہو چکا ہے۔ آج بہت ہو گیا تو یوٹیوب کی دنیا سجا کر کے، یوٹیوب کی دکان سجا کر کے کچھ ادھ کچے ادھ پکے عالم بیٹھے ہوئے ہیں جن کو علم نہیں ہے، شریعت کا گیان نہیں ہے، دین اسلام کا۔ کچھ اردو کی کتابیں پڑھ لی ہیں انہوں نے اور پھر دین کا گیان بگاڑنے بیٹھ گئے اور نوجوان نسل ان کی گرویدہ ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے اسلاف نے باقاعدہ طور پہ اور آج بھی جو مدارس میں زانوی تلمس طے کرتے ہیں، استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں، استاد کے تجربات حاصل کرتے ہیں، اور ہم اگر پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو تو اپنے تجربات ان کو ہم دیتے ہیں۔ علم ایسے نہیں کہ کتاب پڑھ لیا علم حاصل ہو گیا اور عالم ہو گئے، نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح جامع ان کا قول موجود ہے کہ لا یزال الناس بخیر ما اخذ العلم من اکابرہم، لوگ برابر خیر اور بھلائی میں رہیں گے جب تک بڑے علماء سے علم حاصل کرتے رہیں گے۔ وَإِذَا أَخَذُوا مِن صِغَارِهِمْ وَشَرَارِهِمْ هَلَكُوا، اور اگر انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا چھوٹے لوگوں سے، بدعتیوں سے یا شرری لوگوں سے، ہلاک ہو جائیں گے۔ آج وہ دن ہم دیکھ رہے ہیں، دین کی شد بد نہیں ہے، اور آدمی کمائی کرنے کے لیے، اپنے فالوور بڑھانے کے لیے کبھی ان پر حملے کرتا ہے، کبھی ان پر حملے کرتا ہے، کبھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو عدالت کے کٹگرے میں اپنی کھڑا کر دیتا ہے، کبھی کسی پر، مغیرہ بن شعبہ پر، کسی صحابی پہ، شیخین کریمین پہ ہردہ سرائی کرتا ہے، اور مسلمان کی جو نوجوان نسل ہے وہ کہتے ہیں واہ صاحب، آج تک علماء نے بہت چھپایا صحابہ کے بارے میں، یہ شعر ہے جو بتا رہا ہے، جبکہ جھوٹی ساری باتیں ہوتی ہیں اس کی، لیکن صاحب ہے۔ اور آج ہم نے معیار یہ بنا لیا ہے کہ جس کے فالوور زیادہ ہوں گے اس کا مطلب وہ صحیح بول رہا ہے۔ اگر یہی معیار ہوتا تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم میرے بندے ہیں جو شکریہ ادا کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر ایمان والے جن کو ایمان کا دعویٰ ہے وہ مشرک ہیں، تو اکثریت تو مشرکین کی ہے، ان میں بھی جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آج دکانیں سجی ہوئی ہیں، اور آدمی مدرسے میں نہ جا کر کے وہ سوچتا ہے کہ یوٹیوب سے ہم علم حاصل کر لیں گے۔
آپ یوٹیوب پہ جائیں، لیکن جو بڑے علماء ہیں، کتاب و سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں، ان کو سنیے اور آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ہمارے جو بڑے علماء ہیں ان کے فالوور آپ کو انگلیوں پہ آپ گن لیں گے اتنے ہوں گے، اور ایسے جھوٹوں کے فالوور ہزاروں نہیں لاکھوں میں ہیں، لاکھوں میں ہیں۔ تو ہلاکت اگر نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ جہالت اگر نہیں ہوگی، جہالت کا دور دورہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے یہ بیان فرمایا، ان من اشراط الساعۃ، قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ لوگ چھوٹے لوگوں سے علم حاصل کریں گے، اور آج وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ابن تیمیہ شیخ الاسلام اللہ ان کی قبر پر رحمت کی برکھا نازل فرمائے، اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں کہ انما یفسد الدنیا ثلاثۃ انصاف، دنیا کو تین آدھے ادھورے لوگوں نے بگاڑ دیا ہے۔ دنیا انہوں نے کہا، اور دنیا جب بگڑے گی تو دین بھی سپیٹے میں آئے گا۔ کیا فرمایا؟ انما یفسد الدنیا ثلاثۃ انصاف، تین آدھے ادھورے لوگوں نے دنیا کو بگاڑ دیا۔ فرمایا نصف فقیہ، یعنی آدھا ادھورا عالم، فرمایا نصف طبیب، آدھا ادھورا ڈاکٹر اور طبیب، فرمایا نصف نحوی، آدھا ادھورا نحو عربی ادب وہ ہے آدھا۔ فرمایا کہ جو نصف فقیہ ہے یفسد الدین، وہ دین کو بگاڑ رہا ہے، ونصف طبیب یفسد الابدان، اور جسم کو بگاڑ رہا ہے، اور جو نصف نحوی ہے یفسد اللسان، زبان کو بگاڑ رہا ہے۔ یعنی الفاظ صحیح آدمی ادا نہیں کر پا رہا ہے، اس لیے کہ علم سیکھا ہے کس سے؟ جس کو قواعد آتے ہی نہیں نحو کے۔ اور ہمارے یہاں مسئلہ مشہور ہے، بچپن سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، اور آج بھی لوگ کہتے ہیں نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان۔ ایسی یہ مسئلہ نہیں بنی ہے، بزرگوں نے یہ مسئلہ جو بنائی ہے تجربات کی روشنی میں، اور یہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول دیکھیے، نیم حکیم خطرے جان، اور نیم ملا یعنی نیم عالم، نیم مانے آدھا ادھورا، ایمان کا اس سے خطرہ ہے۔ تو آج ایمان کے ڈاکو یوٹیوب کی دکان سجا کر کے ایمان لوٹ رہے ہیں لوگوں کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں، وہ صرف تاریخی کردار نہیں ہیں۔ اگر کسی ادنا صحابی پر بھی کوئی شخص انگشت نمائی کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ عقیدے کی جتنی کتابیں ہیں سب میں صحابہ کرام کا ذکر جمیل آپ کو ملے گا۔ شرح العقیدہ طحاویہ بڑی متداول کتاب ہے، بڑی معروف کتاب ہے عقیدے کی، علامہ ابن ابی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ، تمام مدارس میں ہمارے یہاں داخل نصاب ہے، ہم لوگوں نے خود پڑھی وہ کتاب اور آج بھی پڑھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور کسی سے محبت میں ہم غلو نہیں کرتے، افراط نہیں کرتے، کہ اگر حضرت علی سے محبت اتنی کریں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دینے لگے، یا معاویہ رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت کریں کہ حضرت علی کو برا بھلا کہنے لگے، یہ ہم نہیں کرتے۔ فرمایا وَنُبْغِضُ مَن يَبْغِضُهُمْ، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور خیر کے ساتھ جن کا ذکر وہ نہیں کرتا، غیر خیر کے ساتھ ذکر کرتا ہے، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ وَنَحْنُ نَذْكُرُهُمْ إِلَّا وَمَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ان کا ذکر خیر کے ساتھ کرتے ہیں، بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ فرمایا حُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ، ان سے محبت کرنا، صحابہ سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور ان سے بغض رکھنا صحابہ سے، کسی بھی ادنا صحابی سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، نفاق ہے اور سرکشی ہے۔ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ، ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ رازی، وہ فرماتے ہیں کفایہ میں کہ اذا رأيت رجلا ينتقص من احد اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق، اگر کسی شخص کو تم دیکھو کہ صحابی رسول میں سے کسی ایک صحابی کی تنقیص وہ کرتا ہے، ان کا عیب بیان کرتا ہے، تو جان لو وہ زندیق ہے، یعنی اسلام سے وہ نکل گیا۔ کیوں؟ لأن القرآن حق، اس لیے کہ قرآن یہ حق ہے، سچا ہے، والرسول حق، اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحق ہیں، سچے ہیں۔ اور یہ کتاب و سنت یعنی قرآن و حدیث انہی صحابہ کے ذریعے سے ہم تک یہ دونوں چیزیں پہنچی ہیں۔ تو یہ دشمن اسلام کے چاہتے یہ ہیں کہ جو اسلام کے پہلے گواہ ہیں صحابہ کرام، ان کو ہم مجروح کر دیں، ان پر ہم عیب گیری کریں تاکہ اسلام پہ حملہ آسان ہو جائے۔
مستشرقین یہ کرتے ہیں آج بھی، پہلے ایک زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آج ان کو ہوا کون دے رہا ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا. اور تف ہے، تعجب ہے جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. ایک شخص ہے، یوٹیوب کی دکان اس کی ہے، وہ کہتا ہے میں نہ بابی میں نہ وہابی، میں ہوں سنی علمی کتابی. یہ علمی کتابی کون سی چیز ہے؟ کتاب سے علم ملتا ہے؟ اگر کتاب سے علم ملنا ہوتا تو گدھے کی پیٹھ پہ کتابوں کا انبار لاد دیجیے، عالم ہو جائے گا. عربی زبان و ادب کی شدھ بدھ شخص کو نہیں ہے. اردو کے قواعد جو شخص شاید جانتا ہو، اردو کی چند کتابیں پڑھ لی اور اس کے بعد وہ عالم بن گیا. تو آپ دیکھیے فرمایا جو نصف فقیہ ہے وہ دین کو بگاڑ دیتا ہے، اور جو نصف طبیب ہے وہ جسم کو بگاڑ دیتا ہے. یوسف الابدان، فتح الرحمان ایک کتاب ہے علم طب میں، علامہ امان جامی نے اپنے خطاب میں اس کا ذکر کیا. اس میں ایک چیپٹر ہے اور بہت ہی عبرت کی بات ہے یہ. کیا؟ باب الحبۃ السوداء، کالے دانے کا بیان. الحبہ دانہ، السوداء مانے کالا. ہمارے ہاں جس کو مگریل کہتے ہیں، اردو میں جس کو کلونجی کہتے ہیں. الحبۃ السوداء سے مراد کلونجی ہے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا الحبۃ السوداء شفاء لکل داء الا السام. موت کے علاوہ کلونجی میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے، لیکن اس کو طبیب سے پوچھ کر کے استعمال کرنا چاہیے کہ پھانک لیں ایک مٹھی بھر تو پھر ختم ہو جائیں گے. چند دانے اس کے آدمی اگر صبح کھاتا ہے نہار منہ تو تمام بیماریوں سے انشاءاللہ وہ بچا رہے گا سوائے موت کے. آپ نے فرمایا الا السام، سوائے موت کے ہر بیماری کے لیے شفا ہے. اب ظاہر ہے طب کی بات ہے یہ. تو انہوں نے فتح الرحمان جو مؤلف ہیں انہوں نے باب باندھا الحبۃ السوداء، لیکن حبہ کی جو با ہے، با کا جو نقطہ ہے اس کے بغل میں مکھی بیٹھ گئی، وہ حبہ ہو گیا الحیہ. مکھی بیٹھتی ہے تو نقطوں کے اضافہ کرتی، کالے کالے نقطے. حبہ کے معنی دانا اور الحیہ کے معنی سانپ، اور سودا کے معنی کالا، یعنی کالا سانپ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. اس آدھے ادھورے طبیب نے، اور کچھ عربی بھی شدھ بدھ رکھتا تھا، آدھا عالم بھی تھا، تو اس نے سوچا کہ الحیہ میں نے تو پڑھا ہے کہ معنی سانپ عربی زبان میں، اور السودا کے معنی کالے، اس کا مطلب کالا سانپ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. اس شامت کا مارا ایک مریض آ گیا، اس نے اچھا نسخہ ہے تو نبی بھی نسخہ ہے. اس نے بھائی کچھ نہ کرو، تم کالا سانپ تلاش کرو، شرط یہ کہ کالا ہونا چاہیے، اس کو کاٹو، اس کو کھلاؤ، یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہی کیا ان لوگوں نے. کیا ہوا؟ اوپر پہنچ گیا وہ. ظاہر سانپ زہریلا جانور ہے، اس کو کھلایا تو ختم ہو گیا، مر گیا وہ. تو جو مسئلہ ہے کہ نیم حکیم خطرے جان کا خطرہ ان سے ہے، نیم ملا خطرے ایمان. علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ نے برس پہلے سن 7ویں صدی کے عالم، انہوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ دنیا کو بگاڑنے والے 3 آدھے ادھورے ہیں. تو فقیہ جو عالم آدھا ہے دین کو بگاڑ دے گا، آدھا طبیب جسم کو بگاڑ دے گا، اور آدھا جو نحوی ہے وہ کیا کرے گا؟ زبان کو بگاڑ دے گا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اور دین دنیا کی تقسیم کیے بغیر دین کی جو بنیادی تعلیم ہے اس سے آراستہ تمام بچوں کو ہونا چاہیے. لیکن بچوں کو اپنے ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے. اسلام نے منع کب کیا ہے؟ منع کہا ہے کہ کوئی ڈاکٹر نہ بنے، منع کہا ہے کہ کوئی انجینئر بنے. وہ انگریزوں کا دور تھا، اس وقت ایمان کی حفاظت، دین کی حفاظت ضروری تھی. بعض بزرگوں نے اس وقت یہ سوچا کہ مدرسے الگ دین کے قائم کر دیے جائیں تو دین ہمارا محفوظ ہو جائے گا. سوچ بڑی اچھی تھی، لیکن اس کا سب سے بڑا خمیازہ جو بھگتنا پڑا نا، وہ جو کہتے ہیں کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. مدارس والوں نے اپنے آپ کو 4 دیواری میں بند کر لیا. تو جو مسلمان بچے پہنچے مدارس میں، جامعات میں، اسلامی درسگاہوں میں، انہوں نے ان کو جو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بچے مسلمانوں کے پڑھتے تھے، لبرل کہنا شروع کر دیا کہ بے دین ہے، یہاں بے دینی سکھائی جاتی ہے. اور جو کالج میں پہنچے، یونیورسٹیوں میں پہنچے، انہوں نے مدرسے کے جو پروڈکٹ تھے، نکلنے والے علماء تھے یا حفاظ تھے یا طلبہ تھے، ان کو کہا یہ تو چٹائی توڑنے والے ہیں، بس دنیا تو گئی چاند ستاروں سے بھی آگے، اور یہ بیٹھے مسلح پہ دعا مانگ رہے ہیں. یہ طنز ہے جو غلط ہے. مسلح پہ بیٹھنا ضروری ہے، لیکن میدان میں نکل کر کے علم کا حصول بھی ضروری ہے.
اس کا قطعی مطلب نہیں کہ جو مصلی پہ بیٹھا ہے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا، یہ جو علم حاصل کر رہا ہے مصلی کی ضرورت اسے نہیں ہے، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ جب اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا اور علوم ہم سیکھیں گے تو کم سے کم ہمارا دین اور ایمان محفوظ رہے گا اور ہم شاہراہ ترقی پہ دنیاوی معاملات میں آگے بڑھیں گے۔ ہمارے بچے IAS بنیں گے، PCS بنیں گے اور ماہر تیار ہوں گے، ضرورت ان کو پیش آئے گی۔ یہی اوروں نے کیا تو آج کہاں ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو ایک چہار دیواری میں بند کر لیا۔ بہت ہوا تو شہروں میں کسی صنعت و حرفت سے لگا دیا اور دیہات میں کھیتی باڑی میں لگا دیا۔ ہم نے سمجھا اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بس اب کمائی ہو رہی ہے اور زندگی آرام سے کٹ جائے گی، اس سے بڑی بھول کوئی نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ بھول ہوئی ہے اور آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ہو رہی ہے۔ اس بھول کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے بچوں کو علم کے میدان میں آگے بڑھائیے، ان کو کالجوں میں بھیجیے، یونیورسٹیوں میں بھیجیے، لیکن دین کی بنیادی تعلیم دینے کے بعد۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے کالج تیار کیے جائیں، ایسی یونیورسٹیاں بنائی جائیں کہ جہاں سنگم ہو کس کا؟ قرآن، حدیث اور ان تمام سائنسی علوم کا۔ حفاظ بچے، کچھ لوگ آج کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ اس میں کامیاب بھی ہیں۔ ساؤتھ میں آپ دیکھیں گے، میں نے بھی کتنا کوشش کی ہے اور اس کا نتیجہ الحمدللہ صحیح نکل رہا ہے۔ آپ سارے علوم رکھیے نا، ایک طرف بچے حفظ قرآن کر رہے ہیں اور دوسری طرف بچے دین بھی سیکھ رہے ہیں، اور جو اور علوم ہیں، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے یا کمپیوٹر کا علم ہے، وہ سیکھ رہے ہیں۔ بنیاد مضبوط ہوگی، وہ کدھر بھی جائیں گے انشاءاللہ ان کا ایمان محفوظ رہے گا، ایمان محفوظ رہے گا، دین محفوظ رہے گا۔ اور پھر جب علم کے میدان میں وہ چاہے سائنس کے میدان میں جائیں، الجبرا جیومیٹری کے میدان میں جائیں، کسی میدان میں جائیں گے، وہ انشاءاللہ اپنا لوہا منوا کر کے رہیں گے۔ ضرورت اس کی ہے۔ ہم دیہات میں رہتے ہیں تو اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ شہر کے جو مسلمان ہیں انہی کے بچے پڑھیں گے کالج یونیورسٹیوں میں، نہیں، آپ کے بچے بھی پڑھنے چاہیے، لیکن ضرورت ہے کہ پہلے دین کا علم ان کو دیں، آپ وہاں بھیجیں، مسجد میں بھیجیں، مکتب میں بھیجیں، مدرسے میں بھیجیں، تاکہ بیس ان کا مضبوط ہو، بنیاد ان کی مضبوط ہو۔ اس کے بعد کہیں بھی جائیں گے انشاءاللہ وہ دین سے دور نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ضرورت ہے دونوں کی کہ دین سے بھی ہم جڑے رہیں اور جو اور مزید جو علوم ہیں ان کو بھی حاصل کریں۔ آپ دیکھیں گے ہم لوگوں نے جامعہ اسلامیہ میں جب تعلیم حاصل کی، اس وقت 5 کالجز تھے وہاں پہ یونیورسٹی میں، علم کا کوئی کالج نہیں تھا۔ اب وہاں شاہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں انہوں نے کئی یونیورسٹیوں میں یہ کیا کہ سائنس کا بھی چیپٹر رکھا اور اس کا کالج الگ بنایا اسی کیمپس میں، تاکہ بچے دین سے بھی جڑے رہیں گے اور ان کو علوم بھی سائنس کے ملیں گے۔ ضرورت اس کی ہے۔ آج ہم روتے ہیں کہ بہت رسوا ہیں، بڑے ذلیل ہیں، بہت خوار ہیں، لوگ ہمیں اہمیت نہیں دیتے ہیں، ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ بیج کس نے بویا ہے؟ یہ ہمارا ہی تو بویا ہوا ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے جو خطا کی تھی اسی کو تو کاٹ رہے ہیں۔ جب ہم فصل میں ڈالیں گے دانہ ایسا جو ٹیڑھا میڑھا نکلے تو اس سے سیدھے درخت کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائی آپ ہوش میں آئیے، ہوش کے ناخن لیجئے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، چاند پہ کمندیں ڈال چکی ہے، مریخ پہ پہنچ چکی ہے، اور بھی سیارات کی تلاش اور جستجو ہے، اور آج ہم صرف دنیا سے چمٹے ہوئے ہیں، دین سے بھی دور ہو چکے ہیں۔ مسجدیں ہماری آباد نہیں ہیں، مدرسے ہمارے آباد نہیں ہیں، مؤذن پکارتا رہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ مسجدوں کو آباد نہیں کرو گے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، کامیابی کبھی بھی قدم بوس تمہارے نہیں ہو سکتی ہے، کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ فلاح اور کامرانی مسجدوں کو آباد کرنے میں ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں مسجدوں کو، سورۃ توبہ میں، مسجدوں کو کون آباد کرنے والے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ آپ مسجدیں آباد کریں گے، آپ کے دل کے دروازے پر کسی بھی انسان کا وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو خوف طاری نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ دل کی دہلیز پہ کوئی آ کر کے کھٹکھٹائے کہ مجھ سے ڈرو، وہ کہے مجھ سے ڈرو، وہ کہے مجھ سے ڈرو۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے، اور اللہ کا خوف کب آتا ہے؟ جب مسجدیں آباد کی جاتی۔ آیت کریمہ کہتی وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، قریب یہی لوگ ہدایت پانے والے ہوں۔ ہدایت ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے سے ملے گی۔ اگر مسجدیں آباد نہیں ہوں گی، مسجد کے باہر کوئی ہدایت نہیں ہے۔
اور یقین جانیے مسجدیں صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں. آپ دور رسالت میں مسجد نبوی کی تاریخ پڑھیے. نبی گرامی امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے مسجد کا استعمال کرتے تھے. وفود بھی وہیں طے کیے جاتے تھے, کون کس طرف روانہ ہوگا, کون کس طرف روانہ ہوگا. اور اس وقت غزوات کا ماحول تھا, تو کس غزوے میں کیسے جایا جائے گا, یہ ساری پلاننگ مسجد میں. مسجد مرکز کی حیثیت رکھتی ہے. یہاں معاشرتی مسائل حل ہوتے ہیں, یہاں سماجی مسائل حل ہوتے ہیں, یہاں گھریلو مسائل بھی حل ہوتے ہیں. اور یہاں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ کیا ہے, اخوت و بھائی چارہ پروان چڑھتا ہے. ہم جب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز, سب ایک صف میں کھڑے ہیں. سلام پھرنے کے بعد ملاقات کرتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں. مصافحہ کرنے سے محبت بڑھتی ہے اور ایک دوسرے کا ادب و احترام بڑھتا ہے. ہم دعا دیتے ہیں, دعا اپنے بھائی سے لیتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں مسجدوں میں بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہیں, بڑی آسانی کے ساتھ. اس لیے مسجدوں کو آباد کیجئے, رونا بند کر دیجئے. آج بہت لوگ فیس بک پہ رو رہے ہیں, واٹس ایپ پہ رو رہے ہیں, اور اپنی تحریروں میں رو رہے ہیں. اپنی تقریر کیوں رو رہے ہو؟ یہ رونے کا ماحول تو تمہارا پیدا کیا ہوا ہے. تم نے مسجدیں چھوڑی, اللہ نے اپنی رحمت تم سے چھین لی. تم نے مدرسے چھوڑے, دینی تعلیم سے منہ موڑا, اللہ رب العزت نے فتح و نصرت تم سے چھین لی. یہ فتح و نصرت کی ضمانت علم ہے, فتح و نصرت کی ضمانت مسجدوں کو آباد کرنا ہے. وقار اور تمکنت کی ضمانت بھی مسجدوں کی آبادی ہے, دل کا سکون بھی مسجدوں کی آبادی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سن لو, خبردار ہو, اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور قرآن ذکر ہے, نماز ذکر ہے, یہ جتنی عبادات ہیں سب ذکر ہیں. ان سے ہم منہ موڑیں گے, ہمارا دل پرسکون کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم لاکھوں میں کھیل سکتے ہیں, کروڑوں میں کھیل سکتے ہیں, لیکن دل پرسکون نہیں ہو سکتا ہے. کب سکون اللہ کے دل کو؟ جبکہ ہم اللہ کی یاد سے ہم دل کو تازہ رکھیں, اس کو آباد رکھیں. میرے بھائیو, ضرورت ہے کہ علم کے میدان میں بچوں کو, اگر ہم بوڑھے ہو چکے ہیں, ہم نے نہیں کوشش کی, تو اپنے بچوں کو ہم آگے بڑھائیں, دین کا بنیادی علم دیں. آج آپ دیکھیں گے کس طرح سے, چاہے آپ چلے جائیے جنوب میں, چلے جائے جامعہ ملیہ میں, چلے جائے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں, اور بھی دیگر جامعات میں, یہاں تک کہ BHU میں, بنارس میں چلے جائیے, وہاں جامعہ سلفیہ کے پڑھے ہوئے, جامعہ فیضان کے پڑھے ہوئے, دیگر مدارس کے, جامعات کے پڑھے ہوئے بچے سند فراغت دے کر کے وہاں داخل ہوتے ہیں, اور وہ سب سے زیادہ جینیس ہوتے ہیں, سب سے زیادہ. اس لیے کہ مدرسوں میں محنت سکھائی جاتی ہے, وہاں چیٹنگ نہیں ہوتی ہے, تو وہ چیٹنگ نہیں کرتے, اور وہاں جا کر کے سب سے زیادہ نمبر بھی لاتے ہیں اور کوالیفائی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ضرورت ہے کہ دین کی جو تعلیم ہے وہ دلانے کے بعد ہم بچوں کو اس میدان میں ڈالیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ, ہم تیرے عاجز و رمادہ بندے ہیں, گنہگار ہیں, سیاکار ہیں, لیکن میرے مولا تیرے در سے وابستہ ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اللہ, ہم تمام کا سہارا تو ہے, اللہ ہمارا سہارا تو بن جا. ہمیں تمام تار مدلت سے, تمام برائیوں سے, ذات و گمراہی سے اللہ تعالیٰ امن و محفوظ فرما دے. اللہ, یہ وطن ہمارا پیارا وطن ہے, اس وطن سے ہمیں فطری محبت ہے. اللہ, اس وطن میں ہمیں امن و امان کی زندگی عطا فرما, ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما, ہماری جان ہمارے مال کی حفاظت فرما. اللہ, ظالموں کے ظلم و ستم سے ہم کو امن و محفوظ فرما دے. اللہ, ظالموں کے ظلم و ستم سے ہم کو امن و محفوظ فرما دے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ, میں جن کے والدین یا والدین سے کوئی جو حیات اللہ توفیق عطا فرما, ان کی خدمت کر کے ہم تیرے رضا حاصل کر رہے ہیں. اللہ, میں جن کے والدین یا والدین سے کوئی جو وفات پا چکے ہیں, ان کی بال بالوں فرد فرما. اللہ, ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کی لغزشوں کو معاف فرما, ان کی خطاؤں کو معاف فرما. اللہ رب العزت, ہمیں جو مومن مرد مومنہ خواتین جن کی وفات ہو چکی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما. اللہ رب العزت, جب تک اس دنیا میں ہم زندہ ہیں, ایمان کی حالت میں زندہ رہیں, اور جب اس دنیا سے ہم سب جانے لگیں تو ہم سب کے لبوں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ رسولہ کا کلمہ جاری ہو. اللہ تعالیٰ, جس طرح تو نے ہمیں اکٹھا کیا, اللہ توفیق عطا فرما, تیری رضا پا کر کے ہم جنت میں اکٹھا رہیں. اللہ, ہمیں جنت کا مکین بنا دے, اپنی رضا سے ہمیں شاد کام فرما دے. اللہ, ہم خطا کار ہیں, سیاکار ہیں, اور بہت ہی زیادہ گنہگار ہیں, لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہیں. اللہ, اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں جگہ نصیب فرما دے. اللہ, ہمارے وہ بھائی جو بے نمازی ہیں, اللہ ان کو نمازی بنا دے, ان کو مسجد کو آباد کرنے والا بنا دے. اللہ, یہ مسجدیں نمازیوں سے ترس رہی ہیں, اللہ مساجد کو ان نمازیوں سے آباد فرما دے. اللہ تعالیٰ, ان کی حفاظت فرما, ہماری حفاظت فرما, اور ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما. آمین.